الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحدید کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے تیسرے رکوع اور آیت نمبر 20 سے آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اعلموا جان رکھو، انما الحیاة الدنیا کہ دنیا کا جینا یہی ہے، لعب کھیل، ولہو اور تماشا، وزینۃ اور بناؤ، وتفاخر بینکم اور بڑائیاں کرنی آپس میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور بہتات ڈھونڈنی مال کی اور اولاد کی۔ کمثل غیث جیسے کہاوت ایک مینہ کی، اعجب الکفار نباتہ جو خوش لگا کسانوں کو، ثم یہیج جو خوش لگا کسانوں کو ان کا سبزہ اگتا، نباتہ ان کا سبزہ اگتا، ثم یہیج پھر زور پر آتا ہے، فتراہ مصفرا پھر تو دیکھے زرد ہو گیا، ثم یکون حطاما پھر ہو جاتا ہے روندن، وفی الآخرۃ عذاب شدید اور پچھلے گھر میں سخت مار ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور معافی بھی ہے اللہ سے اور رضامندی، وما الحیاۃ الدنیا اور دنیا کا جینا تو یہی ہے، الا متاع الغرور جنس دغا کی۔ اس کا فائدہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، آدمی کو اول عمر میں کھیل چاہیے، پھر تماشا، پھر بناؤ درست کرنا، پھر ساکھے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی ساکھ قائم کرنا، اپنی آبرو بنانا اور نام حاصل کرنا، اور مرنا قریب آوے تب فکر مال اور اولاد کا کہ پیچھے میرا گھر بنا رہے آسودہ، اور میرا گھر بنا رہے ہو آسودہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ سب دغا کی جنس ہے، آگے کام آوے گا کچھ اور یہ کچھ کام نہ آوے گا۔ یہاں پر گویا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عام طور پر جو ایک ہیومن لائف سائیکل ہے اس میں کون سے مراحل آتے ہیں۔ یعنی بالکل ابتدائی جو بچپنا ہوتا ہے اس میں کھیل ہوتا ہے، تھوڑا جب لڑکپن کی طرف آدمی جاتا ہے تو تماشے کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، پھر نوجوانی اور جوانی میں بناؤ سنگھار، زیب و زینت، اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اور جب انسان میچور ہونے لگتا ہے اس پر ذمہ داریاں آتی ہیں گھر گھرستی کی، اور وہ کمانے دھمانے لگتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ناک اونچی رہے، جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں نا کہ ساکھ قائم رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان جو ہے ادھیڑ عمری کی طرف جاتا ہے تو پھر مال اور کثرت کی مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فصل ہوتی ہے، فصل اگتی ہے، وہ اپنی نال نکالتی ہے، پھر جوبن پر آتی ہے، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور جب فصل اگتی ہے اور خوب اپنی تیاری پر آتی ہے تو جو کسان ہے اس کو بہت خوش آتی ہے۔ تو کہا ایسے ہی ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے کمزور، اس کے بعد جوان ہوتا ہے، پھر پوری مضبوطی پر آتا ہے، پھر ادھیڑ عمری آتی ہے، اور پھر اس کی زندگی کی فصل بھی گویا کاٹ دی جاتی ہے۔ تو کہا بس یہ زندگی ہے، لیکن معاملہ انسان کا اتنا نہیں ہے۔
اصل معاملہ تو مرنے کے بعد شروع ہونا ہے نا۔ اگر انسان نے زندگی کو ایک کھیل تماشا اور زیب و زینت اور فخر اور تکاثر کے انداز میں دیکھا تو پھر انسان کا انجام کیا ہے؟ پھر اس کا انجام جو ہے وہ عذاب شدید ہے۔ پھر اس نے گویا دنیا کی زندگی کو سمجھا ہی نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بس ظاہر کو، جو اس کا ایفیمرل، جو اس کا فینومینل اسپیکٹ ہے اسی کو دیکھا۔ اس کا جو ایسنس تھا، اس کا جو جوہر تھا، اور وہ جوہر کیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ مخلوق ہے، اور دنیا جو ہے وہ عبد ہے، اور دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اور یہ نامکمل ہے اخلاقی طور پر جب تک کہ اس کے ساتھ آخرت کا جوڑا نہ ملایا جائے۔ تو کہا کہ دو نتیجے نکلیں گے۔ اگر انسان اس دنیا کی حقیقت کو جان کر جیتا رہا اور اپنے رب کے تقاضے ادا کرتا رہا تو پھر کیا ہے؟ مغفرت ہے اور رضوان ہے۔ اور اگر زندگی کو یہ سمجھا کہ انسان جو ہے بس ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو یہ رویہ اختیار کرے گا اس کے لیے شدید عذاب ہے، بہت مار ہے۔ اور جو یہ سمجھے گا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے مغفرت ہے اور رضوان ہے۔ اور پھر کہا کہ دنیا کی زندگی جب آخرت کے مقابل میں رکھ کے دیکھیں گے تو پھر یہ جنس دغا کی ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی نا کہ اصل تمہاری منزل جو ہے وہ جنت ہے، دوڑو اپنے رب کی معافی کو اور بہشت کو۔ عرضھا کعرض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ زمین اور آسمان کا۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، رکھی ہے واسطے ان کے جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بڑائی اللہ کی ہے، دیوے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو کوئی بھی مغفرت پائے گا، جو کوئی بھی اللہ کی رضا پائے گا اور جنت پائے گا تو یہ محض اللہ کا فضل ہے، اور جو آدمی جو ہے وہ جہنم کا شکار ہوگا، اللہ کی ناراضی کا شکار جو ہے نشانہ بنے گا، وہ گویا اپنے کسب کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے ہوگا، اللہ نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی آفت نہیں پڑی ملک میں اور نہ آپ تم میں۔ آفتیں یا تو زمین پر آتی ہیں، عمومی آفتیں ہوتی ہیں، یا انسان کے جان مال اولاد پر آتی ہیں۔ الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، جو نہیں لکھی ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں۔ یعنی ایک ہے کچھ چیزوں کا ظہور ہوتا ہے دنیا میں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے علم قدیم میں وہ پہلے سے طے ہیں، متعین ہیں۔ کہا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ یہ سب ہم تمہیں کیوں بتا رہے ہیں؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تا تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ نہ آیا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ ریجھا کرو اس پر جو تم کو اس نے دیا۔ یعنی یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہر چیز اللہ کے ہاں مقدر ہے، طے ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ذات سے زیادہ، جتنا تم اپنے آپ کو جانتے ہو اللہ اس سے زیادہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، اور وہ ولی ہے تمہارا، وہ تمہارا دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ تو جب یہ بات تم سب سمجھ لو گے تو پھر یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، اور جب انسان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات کہ تم سے کوئی چیز جاتی رہے تم بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی چیز مل جائے تو تم اس پہ شیخیاں مارنے لگو، اترانے لگو، یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ مجھے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ جان لو کہ انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو چیز تمہیں مل گئی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی، اور کہا کہ وما یخطئک، اور کہا کہ جو چیز تم سے چوک گئی ہے فلن یصیبک، وہ تمہیں ہرگز ملنے والی نہیں تھی۔ یہاں پر بھی یہ کہا کہ اس لیے ہے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر بالکل مایوس ہو کر بیٹھ نہ رہو، اور اگر تمہیں کچھ مل جائے تو تم اس پر شیخیاں نہ مارتے پھرو۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ نہیں چاہتا ہے کسی اتراتے بڑائی مارتے کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل،
وہ جو آپ نہ دیں اور سکھاوے لوگوں کو نہ دینا، خود بھی نہیں دیتے اور لوگوں کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تعالیٰ آپ ہے بے پرواہ سب خوبیوں سراہا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اتارا لوہا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سخت لڑائی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے کام چلتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تا معلوم کرے اللہ، مَن يَنصُرُهُ، کون مدد کرتا ہے اس کی، وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زوراور ہے زبردست۔ اس کا فائدہ پہلے پڑھ لیں۔ کتاب و ترازو، شاید اسی ترازو کو کہا تولنے کی یہ اسباب ہیں، انصاف کا یا شریعت کو فرمایا جس سے جھوٹا سچا کھل جائے۔ اب یہاں فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں، ایک تو واضح نشانیاں دے کر، حسی معجزے دے کر بھیجے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی۔ کتاب اتاری جو الہدا رہی، اور سب سے آخر میں جو مکمل ہدایت ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور المیزان، جس کو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے شریعت کو کہا گیا ہے کہ اس میں تمام لوگوں کے حقوق اور فرائض متعین کر دیے گئے ہیں۔ انسان خود سے اگر فیصلہ کرے تو انسان اپنے بائسز، اپنے پریجڈسز کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جان رالز بہت مشہور امریکن پولیٹیکل فلاسفر ہے، اس نے ایک تصور پیش کیا تھا کہ دیکھو جب کوئی تم معاملہ کرنے لگو نا تو ایک جیسے ویل آف اگنورنس میں چلے جاؤ، یعنی یہ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، تمہاری رنگت کیا ہے، تمہاری نسل کیا ہے، تمہاری زبان کیا ہے، تمہاری قومیت کیا ہے، اور اسی طرح جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو اس کے حوالے سے بھی جیسے ایک ویل آف اگنورنس میں چلے جاؤ۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ انسان سے بہت زیادہ مطالبہ کرنا ہے کہ انسان جو اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنی جو اصالت ہے ایک خاص معنوں میں، اس کو بھول جائے۔ تو اسی وجہ سے انسان پر اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ نہیں ڈالا جس کو اٹھانے کی وہ سکت نہیں رکھتا۔ تو وہ جو مہمات مسائل ہیں زندگی کے، ان کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے خود کر دیے ہیں، اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے ان کو واضح کر دیا ہے، اور ایک پورا جیسے ایک سٹرکچر بنا دیا ہے شریعت کا، جس کے اندر ہر ایک کا جو حق ہے اور ہر ایک کی جو ذمہ داری ہے اس کو متعین کر دیا۔ تو کہا کہ ہم نے یہ سب کیا تاکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر، عدل و قسط پر قائم رہیں۔ یعنی دنیا میں جو سب سے بڑی قدر انسان چاہتا ہے وہ کیا ہے، وہ عدل و قسط ہے، وہ عدل و انصاف ہے۔ اور انسان کے اندر جو سب سے پہلی مورل سینسیبلٹی پیدا ہوتی ہے وہ بھی عدل و انصاف اور ظلم و زیادتی کی بائنری کے حوالے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم پہلے پڑھائے ہیں کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کے لیے عدل و قسط کے گواہ بن جاؤ۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے سورہ شورى میں پڑھا کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ تو یہ عدل ہے کہ جس کے حوالے سے جو ہے انسان کے لیے سب سے بڑھیا قدر یہی ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ کامل طور پر عدل ممکن نہیں ہے، لیکن جتنا کچھ بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کو بروئے کار لائیں، اور اسی لیے وہ مالک یوم الدین ہے، وہ اس دن کا مالک ہے جس میں بے لاگ انصاف ہوگا، بلا کم و کاست، بغیر کسی رو رعایت کے انسانوں کے ساتھ عدل و قسط کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے اس کی بہت اہمیت ہے نا۔ آپ دیکھیں جو مشہور روایت ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ 7 قسم کے اشخاص جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے جو ہے کے سائے میں جگہ دیں گے، وہ دن کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو پہلی کیٹیگری ہے وہ کیا ہے، الامام العادل، کہ وہ امام کے جو عادل ہے، وہ حکمران کے جو عادل ہے۔ اور جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی جیسے ضرب المثل بن چکا ہے کہ جو مملکت ہے، جو سلطنت ہے، وہ کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی۔ تو عدل جو ہے ایک بہت غیر معمولی قدر ہے انسان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ
جو ہیں وہ العدل ہیں، وہ سراپا عدل۔ اور کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اتارا لوہا، اور کہا کہ اس میں سخت لڑائی کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، اور لوگوں کے لیے دوسرے کام بھی ہیں، یعنی توا ہے اور کرچھا ہے اور اسی طرح ٹریکٹر ہے اور ہل ہے، اور اس طرح کی چیزیں بھی انسان لوہے سے بنا لیتا ہے۔ لیکن کہا کہ لوہے کا اصل مفاد کیا ہے کہ وہ طاقت ہے، وہ اس سے ہتھیار بنتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں لوہا لینا، انہوں نے آپس میں لوہا لیا، مطلب آپس میں لڑائی کی، آپس میں مقابلہ کیا، آپس میں بھیڑے۔ تو یہ بات کہ عدل و قسط قائم ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ تعلیم سے، تلقین سے، دعوت سے، نصیحت سے ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی ظلم جو ہے دنیا میں انسان کے اندر جیسے ظلم کا بیج اس کے نفس میں بویا گیا ہے نا، آپ دیکھیں قصہ جو حابیل اور قابیل ہے اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ بات لکھ دی بنی اسرائیل پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ ظلم انسان کے اندر موجود ہے، خارج میں آپ جتنی تعلیم و تلقین کر لیں، کچھ لوگوں کے لیے بہرحال طاقت کا استعمال ضروری ہے۔ اور خود قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض گروہوں کے ذریعے بعض گروہوں کو دور نہ کرے، دفع نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ ایک جگہ فرمایا کہ زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ تمام جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں وہ سب تاراج ہو جائیں گی، وہ سب برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ طاقت درکار ہوتی ہے، اور لوگوں کو جیسے ان کی طبیعت درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ کچھ لوگ بہرحال لاتوں ہی کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ اسی لیے اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ مؤثر ہیں ملکوں کے حوالے سے، ان کی برتری، ان کی آپ سمجھ لیجیے سپریمیسی کے لیے، ایک نالج اور ایک پاور۔ اور پاور ظاہری بات ہے اخلاقی بھی ہوتی ہے، علمی بھی ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں، لیکن پاور کا مطلب جیسے وائلنس بھی ہوتا ہے، شیئر وائلنس، اور پاور کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت۔ تو ہمارا دین بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ سرکش لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کی جو ہے بیخ کنی کرنے کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ تم جہاد و قتال کا معاملہ کرو، اور اس کے لیے اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم۔ تو یہی بات کہی گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ آگے اس کا تذکرہ ہوگا، عیسائیوں کے ہاں جو ماڈل ہیں مغرب میں، جو آپ کو معلوم ہے جدید مغرب کا جو تصور مذہب ہے وہ عیسائیت سے ماخوذ ہے۔ اور عیسائیت میں جیسے ہمیں معلوم ہے جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، سیدنا مسیح علیہ السلام کے دین کو جیسے بدل دیا سینٹ پال نے، وہ ایک الگ حادثہ ہے۔ لیکن سیدنا مسیح کی زندگی جیسی گزری ہے اس میں بھی کچھ بیج تھا اس بات کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ریفرنس کے مطابق مکی دور ہی میں آسمان پہ اٹھا لیا زندہ۔ ان کے ہاں مدینے کا یعنی اسٹیٹ کا لفظ تو خیر نیا ہے، ان کے ہاں مملکت کا، سلطنت کا فیض نہیں آیا۔ تو وہ آتا ہے فیض تو پھر اس میں حدود و تعزیرات بھی ہوتی ہیں، اس میں طاقت کا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں پھر جہاد و قتال ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ظلم کا خاتمہ ہے، ظلم کا خاتمہ مملکت کے اندر ہوگا تو حدود و تعزیرات کے ریفرنس سے ہوگا، اور جو مملکت کے باہر یا کوئی اقدام اس کے خلاف ہوگا تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ جہاد و قتال ہے۔ تو ان کے ہاں چونکہ وہ فیض نہیں آیا نا، تو اس وجہ سے ان کے ہاں جہاد و قتال کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو جدید مغرب ہے ان کو یہ سمجھنے میں بہت دقت ہوتی ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے جو جنگ کی بات کرتا ہے، جو پالیٹی کی بات کرتا ہے، جو حکومت کی بات کرتا ہے، جو سیاست کی بات کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں پولیٹیکل اسلام ہے۔ اسلام تو ایک ریلیجن ہے سوئی جنرس، جیسا ہمارا مذہب جو ہے کرسچینٹی ایک مذہب ہے، اور مذہب جو ہے وہ تو انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہوتا ہے، اس کے اخلاقی وجود کی جو ہے اس کے تزکیے کے لیے اور اس کے اندر اعلیٰ اور صاف پیدا کرنے کے لیے، اس کا سیاست وغیرہ سے کیا تعلق؟ یہ تو دنیاوی کام ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیکولرزم گویا کرسچینٹی کے نہاد میں شامل ہے، وہ دو سٹیز ان کے یہاں ہمیشہ سے نہیں۔ سینٹ آگسٹائن نے کتاب لکھی سٹی آف گاڈ، اور ایک سٹی آف گاڈ ہے اور ایک سٹی آف مین ہے۔ سٹی آف گاڈ کا انچارج جو ہے وہ پوپ ہے، اور سٹی آف مین کا انچارج جو ہے وہ ایمپرر ہے، وہ کنگ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے اس سب گفتگو کا کہ ان کے لیے یہ بات سمجھنی بہت مشکل ہو رہی ہے۔ محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد ایٹ مکہ جو ہے وہ تو جیسے ایک پروفٹ ہے، اور محمد ایٹ مدینہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے لگتا ہے کہ ایک پولیٹیشین ہے، ایک اسٹیٹس مین ہے۔
تو یہ ریکنسائل نہیں کر پا رہے نا. تو یہ سبب اس کا یہی ہے کہ ان کی جو آپ سمجھ لیں جو کلیکٹیو کانشیسنس ہے یا انکانشیسنس ہے، اس میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی پیغمبر کا کام تو اخلاق کی تعلیم ہے، اور وہ تو ایک مورل پریچر ہوتا ہے یا وہ ایک مورل ریفارمر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ وہاں پر بھی یہی ہوا. اہل کتاب کے ہاں چونکہ یہ تصور پایا جاتا تھا، انہوں نے مشرکین کو بھی یہ بات سجھا دی. تو اس کے تحت اہل کتاب یہود بھی اعتراض کر رہے ہیں، مشرکین بھی کر رہے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، دوسری طرف یہ جنگیں کر رہے ہیں، یہ خون بہا رہے ہیں. تو اب اس کا جواب بھی گویا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا ہے، اس میں طاقت ہے، قوت ہے، اور اس کے ذریعے ظلم کی سرکوبی ہوتی ہے. یہ جو کہا نا نازل کیا، یہ ایسے ہی اللہ نے پیدا کیا. جیسے کہا نا وَأَنزَلْنَا لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاج، ہم نے نازل کیے تمہارے لیے چوپایوں میں 8 طرح کے جوڑے. وہ بھی آسمان سے نہیں اترتے جو ہے اونٹ یا گائے یا بیل یا بکری یا بھیڑ، لیکن مطلب کیا ہے اللہ نے پیدا کیا تو اس کے لیے انزال کا لفظ. اور کہا کہ یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر دے کہ کون ہے جو اس کے جو ہے مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسول کی بن دیکھے. یعنی یہ بات ہم سورہ محمد میں بھی پڑھ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اگر اللہ چاہے تو خود ہی انتقام لے لے، خود ہی بدلہ لے لے، خود ہی فتح دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے جانچتا ہے، آزمائش کرتا ہے. اور کہا اسی لیے کہا ان اللہ قوی عزیز، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ چاہے تو فرشتے بھیج دے، اللہ چاہے تو فرشتے بھیجے بغیر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور جو ہم نے ابھی پڑھا ہے سورہ قمر میں کہ اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ایک جو ہے پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگتی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجے نوح اور ابراہیم. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور رکھی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پھر کوئی ان میں راہ پر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت ان میں بے حکم ہیں. کہا کہ سیدنا نوح علیہ السلام چونکہ پہلے رسول ہیں جو ایک متعین قوم کی طرف بھیجے گئے، وہاں سے گفتگو کا آغاز کیا. نوح کو بھیجا اور پھر ابراہیم کو، اور پھر ان دونوں کی ذریت میں ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب. سیدنا ابراہیم کے صاحبزادے سیدنا اسحاق، ان کے ہاں تو پوری نسل چلی ہے. اسحاق کے صاحبزادے یعقوب ہیں، ان کے بیٹے یوسف ہیں، اور پھر آگے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے، اور اس میں پے در پے رسول آئے. تو اسی طرح سیدنا اسماعیل کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو کہا ہم نے ان کو نبوت بھی دی اور کتاب بھی دی. تو اب یہ جو ان پیغمبروں کے پیروکار ہیں، ان میں بعضے وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ فاسق ہیں. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر پیچھے بھیجے ان کی پچھاڑی پر اپنے رسول. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پیچھے بھیجا عیسیٰ مریم کا بیٹا. وآتیناہ الانجیل، اور اس کو دی انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور رکھی اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی اور مہر. ورہبانیہ ابتدعوہا، اور ایک دنیا چھوڑنا انہوں نے نیا نکالا. ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر نہ لکھا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر چاہنے کو رضامندی اللہ کی. فما رعوہا حق رعایتہا، پھر نہ نباہا اس کو جیسا چاہیے نباہنا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پھر دیا ہم نے ان کو جو ان میں ایماندار تھے ان کا نیگ. وکثیر منہم فاسقون، اور بہت ان میں بے حکم ہیں. یہ بھی بہت اہم آیت ہے، پہلے شاہ صاحب کا فائدہ اس پہ پڑھ لیں. فرماتے ہیں یہ فقیری اور تارک دنیا بننا نصارہ نے رسم نکالی. جنگل میں تکیہ بنا کر بیٹھتے، نہ جورو رکھتے، نہ بیٹا، نہ کماتے، نہ جوڑتے، محض عبادت میں رہتے، خلق سے نہ ملتے. اللہ نے بندوں پر یہ حکم نہیں رکھا، مگر جب اپنے اوپر نام رکھا ترک دنیا کا، پھر اس پردے میں دنیا چاہنی بڑا وبال ہے. اب شاہ صاحب نے مکمل بات کر لی. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام، ان کی زندگی میں آپ کو معلوم ہے ریاست کا، مملکت کا فیض نہیں آیا، اور ویسے بھی وہ ایک درویش آدمی تھے، اور بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ بغیر کسی مال و اسباب کے انہوں نے زندگی گزاری ہے. اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے نا کرسچینٹی میں جو اعلیٰ ترین قدر تھی وہ کیا تھی؟ فروگیلٹی یعنی زہد کی زندگی اختیار کرنا.
کم سے کم پر دنیا میں اکتفا کرنا۔ تو اور کہا کہ ہم نے ان کے جو سیدنا مسیح ہیں، ایک تو کہا کہ رسول پے در پے بھیجے، جو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ رسولنا تترا، پھر ہم نے بھیجے رسول پے در پے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل کے تو سارے معاملات دنیاوی پیغمبروں کے ہاتھ میں تھے، جب ان میں کوئی نبی جو ہے وہ فوت ہو جاتا اس کی جگہ لینے کے لیے ایک اور نبی آ جاتا۔ تو یہ پے بپے آئے، اس کے بعد پھر سیدنا مسیح کو بھیجا جو گویا بنی اسرائیل کے خاتم تھے، ٹھیک ہے، ان کے آخری رسول تھے، اور ہم نے ان کو انجیل دی، اور کہا کہ ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں رافت اور رحمت ڈال دی۔ اس کے بھی اسباب ہیں نا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کوئی انڈیپینڈنٹ نبی ان معنوں میں نہیں تھے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ جو تورات کا قانون تھا اسی پہ عمل کروانے تشریف لائے تھے۔ اور خرابی کیا پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے ہاں لٹرلزم اور لیگلزم بہت پیدا ہو گیا تھا، حرفیت پرستی، قانون پرستی، لفظوں کو پکڑنا، اور آپ کو معلوم ہے کہ قانون پر عمل کرنا خاص طرح سے اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، کٹھور پنا پیدا ہوتا ہے، قساوت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ آئے تھے اس میں روح پھونکنے، اسی لیے روح اللہ تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایک باڈی تو رہ گئی تھی، اسپرٹ نکل گئی تھی، ٹھیک ہے، تو کہا کہ وہ اسپرٹ انجیکٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے نا کہ وَآتَيْنَاهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات سراپا کتاب ہے یعنی قانون ہے، اور انجیل کیا ہے؟ سراپا حکمت ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے ہاں محبت پر بہت زور ہے، محبت پہ بہت زور ہے، رافت پہ بہت زور ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قانون جو ہے اس کا تقاضا جو ہے وہ تو انتقام ہے، وہ تو عدل و انصاف ہے، وہ شدت ہے، جبکہ جو اخلاق ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ رحمت ہے، رافت ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، ٹھیک ہے، اور وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو وہ یہ اقدار لے کر آئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کرسچینٹی میں لو کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے نا وہاں پر گویا یہودیت میں فیئر آف گاڈ، خوف خوف خوف، کیونکہ قانون جو ہے وہ خوف اور طاقت کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر محبت کا جو پہلو بہت کم ہو گیا تھا اس کو گویا دوبارہ سے گویا بروئے کار لے کر آئے۔ تو ان کے ہاں آپ دیکھتے ہیں گاڈ از لو، لو یور گاڈ، اور لو دائی نیبر، لو دائی اینمی، ٹھیک ہے، یہ سارے ڈکٹمز جو ہیں ہمیں کرسچینٹی میں ملتے ہیں۔ تو کہا کہ اسی وجہ سے ان کے دلوں میں رافت اور رحمت تھی، اور پھر انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اسوہ چونکہ ایسا ہی تھا، انہوں نے اس کو سامنے رکھا اور کہا کہ دنیا کو برتنا، دنیا کو استعمال کرنا یہ جو ہے کوئی بری بات ہے، اور یہ بات ویسے بھی معلوم ہونی چاہیے کہ رہبانیت ایک ٹینڈنسی ہے اور وہ تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے، اور رہب سے ہے یعنی خوف سے ہے کہ انسان اللہ کا اتنا خوف اس پہ طاری ہو جائے کہ وہ یہ خیال کرے کہ گھر گھرستی کی اور تمدن کی زندگی گزارنے سے میں اللہ کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا، اس وجہ سے مجھے چاہیے کہ میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو بالکل خالص کر لوں، الگ کر لوں، یعنی اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لوں اللہ کی بندگی کے لیے۔ اپنی ذات میں رہبانیت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ انسان کے اندر اس کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چیز اعتدال پر نہیں رہتی تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر لوگ جوگ لے لیتے ہیں اور لوگ سنیاس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ جسم کو ایول سمجھنے لگتے ہیں اور جسم کے تقاضے ادا کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بری بات ہے۔ انسان اگر کھائے پیے یا انسان اپنی جنسی تسکین کا جائز جو ہے بندوبست کرے تو گویا یہ ایک گھٹیا بات ہے، اور روحانیت اور مادیت میں ایک جیسے تضاد کی نسبت ہے۔ جب تک ہم اپنے جسم کے تقاضے جو ہیں ان کو دبائیں گے نہیں، اس وقت تک ہم روحانی طور پر جو ہے ایلیویٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تصورات غلط ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے ایک بات یہ ہے کہ رہبانیت ایجاد کر لی، جو ہے دین کے اندر بھی ایک رہبانیت ہے نا، وہ نماز کی شکل میں ہے، وہ روزے کی شکل میں ہے، وہ حج کی شکل میں ہے، وہ جہاد کی شکل میں ہے، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان الرہبانیت لم تکتب علینا، ان معنوں میں جو رہبانیت ہے ترک دنیا ظاہری بات ہے کہ ممکن نہیں ہے، یعنی ترک تمدن دنیا کیا ہے، یہ رہبانیت ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو کہا لیکن انہوں نے کر لیا، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا تھا، ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا تھا، تو گویا ان کو ایک جیسے مارجن بھی دیا جا رہا ہے۔ موٹیو غلط نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، لیکن غلطی کیا ہوئی کہ پھر اس کو نبھا نہیں سکے، پھر اس کی آڑ میں دنیا پرستی ہوتی رہی،
درویشی کے آڑ میں جو ہے لوگوں کے مالوں پر نگاہ رہی، اور پھر بہت سے معاملات جنسی انارکی کے جو ہے مونیسٹریز کے اندر جو ہے خانقاہوں کے اندر تقیوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گئے، تو کہاں پہ رعایت نہیں کر سکے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان پہ لازم نہیں کیا تھا مگر اللہ کی رضا، ہم نے تو اللہ کی رضا لازم کی تھی، اور وہ شریعت کی پیروی کے ذریعے ممکن تھی، لیکن انہوں نے رہبانیت اختیار بھی کی، پھر اس کے تقاضے بھی ادا نہیں کر سکے۔ تو پھر کہا کہ جو لوگ ان میں بھلے تھے ہم ان کو ان کا اجر دیں گے، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وآمنوا برسولہ، اور یقین لاؤ اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتی، دیوے تم کو 2 بوجھے اپنی مہر سے، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور رکھ دے تم میں روشنی جس کو لیے پھرو، ویغفر لکم، اور تم کو معاف کرے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان۔ کہتے ہیں کہ فائدہ ہے، یعنی اس رسول کے تابع ہو کر یہ نعمتیں پاؤ، اور اوروں سے دونا ثواب ہر عمل کا، اور روشنی لیے پھرو، یعنی تمہارا وجود نورانی ہو جائے۔ یعنی یہاں پر خاص طور پر جو اہل کتاب ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اور اب اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر تو تم خدا پرست ہو نا، خدا رسیدگی تمہارا مقصود ہے، اور کوئی کلین، کوئی قبیلہ، کوئی نسل تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی نبی آخر الزمان جو ہے وہ ہمارے میں کیوں نہیں آئے، وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ تو کہا پھر یہ نہیں ہے، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر ہمارے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر کے 2 حصے دے گا، دگنا اجر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثلاثۃ لہ اجران، 3 طرح کے لوگ وہ ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 3 میں کا ایک شخص وہ ہے کہ جو اہل کتاب کا ایک فرد ہے جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ کہا کہ تم اگر یہ کرو گے تو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور تمہیں ایک نور دے دے گا۔ ایک تو وہ جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں تمہارا وجود نورانی ہو جائے گا، اور دوسرا وہ نور دے گا جو آخرت میں تمہارے فائدے میں آئے گا، جو ابھی ہم پڑھ آئے ہیں، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم لئلا یعلم اہل الکتاب، تا نہ جانے کتاب والے، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ پا نہیں سکتے کچھ اللہ کا فضل، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی اہل کتاب پیغمبروں کا احوال سن کر پچھتاتے کہ ہم ان سے دور پڑے، ہم کو وہ درجے ملنے محال ہیں، سو یہ رسول اللہ نے کھڑا کیا، اس کی صحبت میں، یہ رسول اللہ نے کھڑا کیا، اس کی صحبت میں وہ مل سکتا ہے، آگے سے دونا کمال اور اللہ کا فضل بند نہیں ہوا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اہل کتاب یہ مت خیال کریں کہ بھائی جو نبوت آخر الزمان ہے وہ ان سے چھین لی گئی، یعنی وہ ان کو اس سے محروم کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہود بہت دور دور سے کھجور والی زمین میں آ کے آباد ہوئے تھے، کہ ان کی کتابوں میں خبر تھی کہ وہ نبی آخر الزمان ہوگا وہ کھجوروں والی زمین میں مبعوث ہوگا۔ آئے تھے، انتظار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، یستفتحون، تو استفتاء کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ بھائی ابھی تو تم ہمیں مشرکین ہمیں گرا لیتے ہو، دبا لیتے ہو، جب وہ نبی آخر الزمان آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کے لڑیں گے تو تم ہمیں دبا نہیں سکو گے، ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ تو کہا کہ اب وہ جب نبی آ گیا ہے تو اب تم جو ہے وہ انکار کرتے ہو، اور بنیاد کیا ہے؟ حسد بنیاد ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے؟ تو کہا کہ یہ مت خیال کریں کہ بھائی اب وہ محروم کر دیے گئے، نہیں نہیں، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، وہ محروم نہیں ہے، ان کے لیے موقع ہے۔ اور جو کہا نا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا، اور امید ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، یعنی تمہارے لیے ایک اور موقع مل گیا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ، تمہاری پرانی تمام سرکشیاں، تمام تمہاری شرارتیں وہ ہم معاف کر دیں گے۔ تو کہا کہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ سورہ مجادلہ ہے، مدنی سورت ہے۔
قد سمع اللہ، سن لی اللہ نے بات، قد سمع اللہ، سن لی اللہ نے، قول التی تجادلک فی زوجہا، بات اس عورت کی جو جھگڑتی ہے تجھ سے اپنے خاوند پر، وتشتکی الی اللہ، اور جھینکتی ہے اللہ کے آگے، شکوہ کرتی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سنتا ہے سوال و جواب تم دونوں کا۔ تحاور محاورہ، حوار جدید عربی میں ڈائلاگ کو کہتے ہیں۔ اللہ جو ہے آپ دونوں کا یہ جو ڈائلاگ ہے، آپس کی گفتگو ہے، وہ سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا۔ اس کا فائدہ ہے کہ اب بلکہ آگے پڑھ لیتے ہیں، یعنی اس میں معاملہ کیا ہوا کہ اسلام سے پہلے مرد اگر عورت کو کہتا کہ تو میری ماں ہے تو ساری عمر وہ اس پر حرام گنتے، یعنی اگر وہ یہ کہہ دیتا کوئی شخص غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو کہا کہ اگر اس کو زہار کہتے ہیں کہ اگر زہار کر لیتا اپنی بیوی سے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی۔ حضرت کے وقت میں ایک مسلمان کہہ بیٹھا اپنی عورت کو، پھر دونوں پچھتائے۔ عورت آئی حضرت کے پاس، یعنی یہ خولہ بنت ثعلبہ تھیں، ان کے شوہر نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا۔ اب وہ یہ معاملہ ہو گیا، اب وہ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہا کہ بھئی میرے بچے ہیں وہ رل جائیں گے، میں بوڑھی عورت ہو رہی ہوں اور میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو کوئی گویا آپ کوئی وے آؤٹ نکالیں، کوئی رستہ نکالیں۔ تو آئیں اور آ کر اللہ کے نبی سے جیسے گفتگو کرنے لگیں، اللہ سے بھی جو ہے فریاد کرتی رہیں ساتھ ساتھ۔ حضرت نے فرمایا اب کیوں کر تم مل سکتے ہو، یعنی جو اس وقت تک جو قانون تھا اس کے مطابق تو اب امکان نہیں تھا۔ وہ شکوہ کرنے لگی کہ گھر ویران ہوتا ہے، اولاد پریشان ہوتی ہے، اس میں یہ حکم اترا۔ فرمایا کہ جس نے جنا نہیں وہ ماں کیوں کر ہو، مگر اپنی گستاخی کا بدلہ کفارہ دے، تو اس عورت پاس جاوے نہیں تو نہ جاوے۔ پر عورت اسی کی رہی۔ اس ماں بہن کہنے کو زہار کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں اس پورے عمل کو زہار کہتے ہیں۔ اور کہا، اب آگے آپ آیات پڑھ لیں، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ ماں کہہ بیٹھے تم میں اپنی عورتوں کو، وہ نہیں ان کی مائیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، مائیں وہی جنہوں نے ان کو جنا، وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند بات اور جھوٹ، وان اللہ لعفو غفور، اور اللہ معاف کرتا ہے بخشنے والا۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورتوں کو، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہی کام چاہیں جس کو کہا ہے، یعنی پھر تعلق ان سے قائم کرنا چاہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو آزاد کرنا ایک بردہ پہلے اس سے کہ آپس میں ہاتھ لگاویں، یعنی ایک گردن ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ذالکم توعظون بہ، ایک بردہ، یعنی بردہ فروشی کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، کہ لوگوں کو جو ہے پکڑ کے اور غلام بنا کے ان کو بیچ دینا۔ تو من قبل یہ تماسا، پہلے اس سے کہ آپس میں ہاتھ لگاویں، ذالکم توعظون بہ، اس سے تم کو نصیحت ہوگی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی پھر وہی کام جس کو کہا ہے، یعنی یہ لفظ کہا ہے صحبت موقوف کرنے کو، پھر چاہیں صحبت کریں تو پہلے بردہ آزاد کریں، یعنی جو ہے پہلے آزاد کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ تعلق قائم ہو سکے گا۔ فمن لم یجد، جس کے پاس مقدرت نہ ہو غلام آزاد کرنے کی، پھر جو کوئی نہ پاوے، فصیام شہرین متتابعین، تو روزہ 2 مہینے کا لگاتار، من قبل ان یتماسا، پہلے اس سے کہ آپس میں چھوئیں، فمن لم یستطع، پھر جو کوئی نہ کر سکے، فاطعام 60 مسکینہ، تو کھانا کھلا دینا ہے 60 محتاج کا۔ یہ بھی اس دین کی رحمت اور رافت ہے نا، کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ ایک تم نے غلط کام کیا ہے، تم پہ پینلٹی پڑنی چاہیے، ورنہ لوگ جو ہے شریعت کو مذاق بنا لیں گے۔ لیکن وہ کوئی بہت ریجڈ چیز نہیں ہے، اس میں گویا فلیکسیبلٹی ہے۔ غلام آزاد نہیں کر سکتے، 2 مہینے کے روزے رکھ لو، وہ نہیں کر سکتے تو جو ہے وہ 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس واسطے کہ حکم مانو اللہ کا، اس کے رسول کا، وتلک حدود اللہ، اور یہ حدیں باندھی ہیں اللہ کی، وللکافرین عذاب علیم، اور منکروں کو دکھ کی مار ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بردے کا مقدور ہو
تو روزہ نہیں، روزہ ہو سکے تو جو ہے وہ کھانا نہیں، تو آخر میں جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں چاہے تو جو ہے پکا کے کھلا دے یا ویسے جو ہے وہ گوشت دے دے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ مخالف ہوتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہ رد ہوئے جیسے رد ہوئے ہیں ان سے پہلے۔ اب کون مخالف ہے؟ مشرکین بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، اور اندر سے جو مارے آستین منافقین ہیں وہ بھی ہیں۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے اتاری ہیں آیتیں صاف۔ وللکافرین عذاب مہین، اور منکروں کو ذلت کی مار ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھاوے گا اللہ ان سب کو، فینبئہم بما عملوا، پھر جتاوے گا ان کو ان کے کیے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اور اللہ نے وہ گن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے۔ کیسی آئرنی ہے، کیسی ٹریجڈی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز شمار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیہا لکم، کہ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، میں نے تمہارے لیے ان کا احصاء کر کے رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہے، اور پھر میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ما یکون من نجوی ثلاثہ، کوئی نہیں ہوتا مشورہ تین کا، الا هو رابعہم، جہاں وہ نہیں ان میں چوتھا، ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہ پانچ جہاں وہ نہیں ان میں چھٹا، ولا ادنی من ذالک، اور نہ اس سے کم، ولا اکثر نہ زیادہ، الا هو معہم اینما کانوا، جہاں وہ نہیں ان کے ساتھ جہاں کہیں ہو۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر جتاوے گا ان کو جو انہوں نے کیا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز۔ اب یہاں خاص طور پر یہ جو منافقین تھے اور اہل کتاب کا معاملہ تھا، آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، چھپ چھپ کے مشورے کرتے تھے۔ کہا کہ اگر تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، چار ہو تو پانچواں اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے، اور کہا اس سے کم یا اس سے زیادہ، تین سے کم تو دو ہیں، دو ہے تو تیسرا اللہ ہے، اور پھر جتنے ہیں آٹھ ہیں تو نواں اللہ ہے، 10 ہیں تو 11واں اللہ ہے، اور کہا کہ وہ جہاں کہیں تم ہوتے ہو، جس حال میں بھی ہوتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ، تو نے نہ دیکھے جن کو منع ہوئی کانا پھوسی، پھر وہی کرتے ہیں جو منع ہو چکا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور کان میں باتیں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی بے حکمی کی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آویں تیرے پاس تجھ کو دعا دیں جو دعا نہیں دی تجھ کو اللہ نے۔ یعنی وہ جو پہلے ہم نے کہا نا کہ ایک تو کہتے ہیں کہ رائنا کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں السلام علیک، معاذ اللہ تم پہ بربادی ہو، موت ہو، بیماری ہو، السلام کی جگہ السام۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور کہتے ہیں اپنے دل میں کیوں نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا سرکشی کی ایک سطح ہے کہ بھئی ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے کھیل رہے ہیں، اگر یہ اللہ کے رسول ہیں، فرستادہ ہیں، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہماری زبان جو ہے وہ جلتی کیوں نہیں ہے؟ ہماری زبان تالو سے کیوں نہیں لگ جاتی ہے؟ ہم پر آسمان کیوں نہیں گر پڑتا؟ کہا حسبہم جہنم، دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، یہاں تو اللہ امحال کے قانون پر مہلت دیتے ہیں، بس ہے ان کو دوزخ، یصلونہا پیٹھیں گے اس میں، فبئس المصیر، سو بری جگہ پہنچے۔ فائدہ ہے حضرت کی مجلس میں بیٹھ کر منافق کان میں باتیں کرتے، مجلس کے لوگوں پر ٹھٹھے کرتے اور عیب پکڑتے، اور حضرت کی بات سن کر کہتے یہ مشکل کام ہم سے کب ہو سکے۔ پہلے سورہ نساء میں اس کا منع آ چکا تھا، پھر وہی کرتے تھے۔ اور دعا یہ کہ یہود آتے تو سلام علیک کے بدلے سام علیک کہتے، یہ بد دعا ہے کہ تجھ پر پڑے مرگ۔ پھر آپس میں کہتے اگر یہ رسول ہے تو اس کہنے سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور کوئی منافق بھی کہتا ہوگا، یعنی اور کوئی جو ہے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی السلام علیک کہتے ہیں تو منافقین بھی ایسے ہی کہتے ہوں گے، چونکہ وہ بھی ان کے بغل بچے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو اذا تناجیتم، جب کان میں بات کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، تو مت بات کرو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی بے حکمی کی، وتناجوا بالبر والتقوی، اور بات کرو احسان کی اور ادب کی، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس جمع ہوگے۔ یعنی تمہیں اگر مشورت کرنی ہو آپس میں تو بھلائی کی، اور لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مجلس میں دو شخص کان میں بات کریں تو دیکھنے والے کو غم ہو کہ مجھ سے کیا حرکت ہوئی جو چھپ کر کہتے ہیں، وہ اگلی آیت سے متعلق ہے، انما النجوى من الشیطان، یہ جو ہے کانا پھوسی سو شیطان کا کام ہے، لیحزن الذین آمنوا، کہ دلگیر کرے ایمان والوں کو، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اور وہ ان کا کچھ نہ بگاڑے گا بن حکم اللہ کے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے۔ تو کہا کہ اس کا فائدہ ہے کہ دو لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو اس سے تیسرا آدمی جو ہے جھیپ جاتا ہے، تیسرا آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس پر غم آتا ہے کہ شاید میرے ہی خلاف بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر تم دو ہو، اگر تین ہو تو دو آپس میں بات نہ کریں سرگوشی میں، اس سے کیا ہوگا، تیسرے کو حزن ہوگا اور شیطان کو دراندازی کا موقع ملے گا کہ بھئی شاید میرے خلاف بات ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر 4 5 6 لوگ ہو گئے تو پھر دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ نے جو ریاض الصالحین میں جب اس کا باب باندھا ہے نا تو ساتھ یہ بھی باندھا ہے کہ دو لوگ، اگر 3 لوگ ہوں تو 2 لوگ آپس میں جو ہے وہ سرکوشی نہ کریں اور کسی ایسی زبان میں بھی گفتگو نہ کریں جو تیسرا نہیں جانتا۔ اب یہ کتنی حکمت کی بات ہے نا کہ وہ اصل بات پکڑی ہے حدیث میں سے۔ اگر آپ لٹرلسٹ ہو جائیں تو کہیں بھئی یہ بات کہاں سے نکال رہے ہیں، بھئی کہیں سے نہیں نکال رہے، وہ جو مقصد تھا وہاں پر بھی یہی ہے کہ بھائی اگر آپ 3 لوگ بیٹھے ہیں، 2 لوگ جو ہے سرگوشی میں باتیں کر رہے ہیں، تیسرے کو ہوگا کہ پہلے انہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح 3 لوگ بیٹھے ہیں، 2 لوگ کسی اجنبی زبان میں بات کرنے لگیں جو تیسرا نہیں جانتا، چاہے اونچی آواز میں صحیح، اس کو بھی یہ ہوگا شبہ کہ بھائی کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں اور گویا میرے خلاف ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کسی دوسری زبان میں بات کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اور یہ بات بھی آخر میں کہہ دی کہ اے مسلمانوں یہ سب کر رہے ہیں سازشیں منافقین اہل کتاب، لیکن بہت دلگیر نہ ہو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہی کے اختیار میں جو کچھ ہے، کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جان لو کہ اگر تمام لوگ اس پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں تو نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم کو کہیے، اذا قیل لکم، جب تم کو کہیے، تفصحوا فی المجالس، کھل بیٹھو مجلسوں میں، فافصحوا، تو کھل جاؤ، یفصح اللہ لکم، اللہ کشادگی دے تم کو، واذا قیل انشروا، اور جب کہیے اٹھ کھڑے ہو، فانشروا، تو اٹھ کھڑے ہو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اونچے کرے ان کے جو ایمان رکھتے ہیں تم پر، والذین اوتوا العلم درجات، اور علم بڑے درجے۔ یعنی یہاں فرمایا، اب یہاں اس کا بلکہ فائدہ پڑھ لیں، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ خبر رکھتا ہے جو کرتے ہو۔ یہ آداب ہیں مجلس کے، کوئی آوے اور جگہ نہ پاوے تو چاہیے سب تھوڑا تھوڑا ہٹیں تاکہ مکان ہلکے کا کشادہ ہو جاوے، یا اٹھ کر پرے ہلکا کر لیں، اتنی حرکت کرنے میں غرور نہ کریں۔ اور کہا کہ خوئے نیک پر اللہ مہربان ہے اور بد خو سے اللہ بیزار ہے۔ اور انحنا بھی کہا گیا ہے نا کہ اگر دیکھو کہ بھئی جگہ بھی کافی ہے، لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کم از کم تھوڑا سا جیسے حرکت کرو، تھوڑا سا اٹھو، ایسے جیسے معلوم ہو نا کہ اگلے آدمی کو ویلکم کیا گیا ہے، اور میرے لیے جیسے ان کے دل بھی کشادہ ہیں، ان کی مجلس بھی کشادہ ہے۔ اور پھر یہاں کہا نا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔ اب یہاں یہ بات فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ جو اچھی خو رکھتے ہیں، جو نیک خو رکھتے ہیں، وہی اہل علم ہیں، وہی اہل ایمان ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم الرسول، جب تم کان میں بات کہو رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو آگے دھر لو اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور بہت ستھرا، فإن لم تجدوا،
پھر اگر نہ پاؤ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا فائدہ ہے، منافق بے فائدہ باتیں کرتے حضرت سے کان میں، یعنی باتیں حضرت سے کان میں کرتے ہیں کہ لوگوں پر اپنی بڑائی جتاویں، یعنی ہم بڑے انفلوئنشل ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بار بار جا رہے ہیں جی ذرا آپ سے بات کرنی ہے علیحدگی میں، اور جیسے اپنی اہمیت جتلا رہے ہیں، پیغمبر کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر بھی جو ہے شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ تو حضرت خلق کے سبب منع نہ کرتے، یہ حکم اترا۔ جب بخل کے بارے منافقوں نے وہ عادت چھوڑ دی، پیچھے یہ حکم موقوف ہوا۔ یہ جو ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے تو یہ گویا اس کی ایک مثال ہے کہ منافقین یہ حرکتیں کرتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ بخل، جان اور مال کا بچانا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ کمزوری پکڑ لی کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہیں اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے تو اس سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، تو پھر انہوں نے کیا ہی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہ واحد شخص تھا، مجھے اللہ کے نبی سے ایک ضروری بات کرنی تھی کہ میں نے جو ہے آپ سے سرگوشی کی اور اس سے پہلے صدقہ دیا، گویا پھر اس کے بعد یہ حکم اٹھا لیا گیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے کہ آگے رکھا کرو کان کی بات سے پہلے خیراتیں؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، سو جب تم نے نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے معاف کیا تم کو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو اب کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی وہ جو حکم جو ہرگز موقوف نہیں، انہی پر لگے رہو۔ معلوم ہوتا ہے کسی نے یہ حکم نہیں کیا کہ موقوف ہوا۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک حکم تھا جو ٹرانزٹری تھا، خاص وقت کے لیے تھا، وہ آیا اور چلا گیا، لیکن وہ جو احکامات ہیں جو مستقل ہیں ان پر توجہ دو، اور وہ کیا ہیں؟ وہ نماز کا قیام ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی مستقل اور مسلسل اطاعت ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، تو نے نہ دیکھے وہ جو رفیق ہوئے ہیں ایک لوگوں کے جن پر غصہ ہوا ہے اللہ۔ قوما غضب اللہ علیہم کون ہے؟ یہود، مغضوب علیہم۔ اور کون لوگ ہیں جو ان سے دوستیاں گانٹتے ہیں؟ منافقین اور مشرکین بھی۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں ہیں نہ ان میں ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ جو کیا کریں، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم، تو کہا کہ نہ وہ تم میں ہیں نہ ان میں ہیں۔ ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، اور جھوٹی اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بات پر اور خبر رکھتے ہیں۔ اللہ غصہ ہوا کافروں پر، خصوصاً یہود پر اور ان کے رفیق منافق۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، رکھی اللہ نے سخت مار۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برے کام ہیں جو کرتے رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، بنا لیا ہے اپنی قسموں کو ڈھال۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر روکے ہیں اللہ کی راہ سے۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کو ذلت کی مار ہے۔ قتال کے لیے نہیں جاتے، مال بچاتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے باس پرس ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اس کو ڈھال بنا لیا۔ تو اور کہا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ، اور کہا کہ ان کے لیے ذلت کی مار ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کام نہ آویں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاتھ سے کچھ۔ اولئک اصحاب النار، وہ لوگ ہیں دوزخ کے، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہ پڑے۔ یہ جو خاص طور پہ کٹر منافق ہیں نا، منافق ہیں، مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ کٹر منافق ہیں، یہ ان کے ساتھ ہی ہیں، ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ ابھی ہم پڑھ آئے سورہ حدید میں کہ مسلمانوں کے ساتھ رلے ملے ہوں گے، اس کے بعد تفریق پیدا کر دی جائے گی۔ اور کہا کہ یہ کس کی وجہ سے جو ہے جہاد و قتال سے کترا رہے ہیں، جان و مال کیوں بچا رہے ہیں؟ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں۔ تو کہا قیامت میں نہ ان کے مال کچھ کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، جس دن جمع کرے گا اللہ ان کو سارے، پھر قسمیں کھاویں گے اس کے آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے آگے۔ ویحسبون انہم علی شیء، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں۔ الا انہم ہم الکاذبون،
سنتا ہے وہی ہیں اصل جھوٹے۔ اب یہ منافقین اتنے گویا عادت ہو گئی ہے ان کو جھوٹ بولنے کی، جھوٹی قسمیں کھانے کی، کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہاں پر بھی یہی کہیں گے، مشرکین بھی یہی کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب کی قسم اے اللہ ہم مشرک نہیں تھے۔ تو کہا کہ یہ خیال کریں گے وہ کسی بنیاد پر ہیں، جیسے اپنے خیال کے مطابق وہ دھوکہ دے دیتے تھے اہل ایمان کو، یہاں معاذ اللہ اللہ کو بھی چکر دے دیں گے۔ استحوذ علیہم الشیطان، قابو میں کر لیا ہے ان کو شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، پھر بھلائی ان کو اللہ کی یاد۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ کلیدی بات ہے۔ انسان جب اللہ کی یاد بھول جاتا ہے تو پھر شیطان کو در اندازی کا موقع ملتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، وہ لوگ ہیں جتھا شیطان کا، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سنتا ہے جو جتھا ہے شیطان کا وہی خراب ہوتے ہیں۔ اب یہ کون ہے جتھا شیطان کا؟ جو شیطان کے مرید بن گئے، جو شیطان کے دوست بن گئے، جو شیطان کے اعلی کار بن گئے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مشرکین بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مل کر حزب الشیطان ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ مخالف ہوتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اولئک فی الاذلین، وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں، سب سے پست، سب سے گھٹیا، سب سے ذلیل۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ لکھ چکا ہے کہ میں زبر رہوں گا، زیر دستی ان کے ہاتھ آئے گی، یہ جو حزب الشیطان ہے، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں زبر رہوں گا، ورسولی، اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زوراور ہے، زبردست ہے۔ اور یہ جو اللہ کا قانون ہے، یہ جو آرڈیننس ہے، یہ جو سنت ہے، یہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں قرآن مجید میں، کہ جو رسول آتے ہیں قوم اگر انکار کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو کھپا دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، اور رسول اور اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں۔ لا تجد قوما، تو نہ دیکھے گا کوئی لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور پچھلے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دل پر یقین رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی لوگ آپ ایسے نہیں پائیں گے جو ان لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں، جو ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ولو کانوا آباءہم، چاہے یہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں وہ کون ہوں، ولو کانوا آباءہم، پڑھے وہ اپنے باپ ہوں، او ابناءہم، یا بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا اپنے بھائی، او عشیرتہم، یا اپنے گھرانے کے۔ یعنی اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، ان سے جنگیں لڑتے ہیں، ان کو جو ہے بے دخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب ایسے لوگ اہل ایمان کے چاہے باپ ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے کنبے قبیلے کے لوگ ہوں، وہ ان سے محبت نہیں رکھتے۔ آگے ہم پڑھیں گے سورہ ممتحنہ میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر وہ عمل کرتے ہیں اہل ایمان، کہ وہ اعلان برات کرتے ہیں، کہ انہوں نے کہا نا کہ جب ان پر یہ واضح ہو گئی بات، اپنے والد سے بھی انہوں نے کہا ایک وقت تک کہ بھئی میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس سے اعلان برات کیا۔ اب یہ بات ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ دیکھیں ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کے مخالف نہیں ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے، دریدہ دہنی نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول سے دشمنی نہیں پالتے، اور اہل حق اور اہل ایمان پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ عدل و قسط کا معاملہ کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو چڑھائی کریں، جو دشمنی رکھیں، جو لڑنے کے لیے آ جائیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، ان سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، آج بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ بہت سے بلاگرز ہیں، بہت سے فیس بک میں لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ دشمن ہے اللہ اس کے رسول کے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمان اور اہل ایمان اور بہت سے مولوی اور بہت سے مذہبی لوگ جو ہیں وہ ان سے گویا فیس بک پہ دوستیاں گانٹتے ہیں، ان کی باتوں پہ واہ واہ کرتے ہیں، تو گویا یہ چیز ایمان کو غارت کرنے والی چیز ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے
کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہوں تو اہل ایمان ان سے دوستی رکھیں، چاہے وہ ان کے خونی رشتہ دار ہوں، ناتے والے ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے ایمان، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے۔ بدر میں دیکھ لیں کیسے لوگ اپنے والدین، اپنے چچا، اپنے بیٹوں، اپنے کزنز کے مقابل میں جنگ کے لیے آ گئے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، سدا رہیں ان میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، وہ ہیں جتھا اللہ کا۔ اب یہاں گویا حزب اللہ صحابہ کی جماعت کو کہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بعد میں جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے ادا کریں اور پھر اللہ کے دین پر قائم رہیں اور اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے، وہ گویا ایک کلیکٹیو امت ہے۔ یہ ساری کی ساری امت جو اہل حق ہیں ان میں وہ سب کے سب مل جل کر حزب اللہ بنتے ہیں۔ یہ کوئی خاص جماعت نہیں ہے، یہ کوئی برانڈ نیم نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر حزب اللہ کس کو کہا ہے؟ صحابہ کی جماعت کو کہا ہے، اور ان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایمان لکھ دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور کہا یہ اللہ کا جتھا ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، وہ ہیں جتھا اللہ کا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنتا ہے جو جتھا ہے اللہ کا وہی مراد کو پہنچے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی جو دوستی نہیں رکھتے اللہ کے مخالف سے، اگرچہ باپ یا بیٹا ہو، وہی سچے ایمان والے ہیں، وہی اللہ کا جتھا ہے، وہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے الولا والبراء یہ ایک بنیادی تصور ہے اہل سنت کا، کہ اہل ایمان اہل حق کے ساتھ ولایت اور اہل ظلم، اہل جور، اہل کفر، اہل بدعت کے ساتھ برات۔ تو کہا کہ وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کو یہ درجے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔